بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو سنن ترمذی میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چلوں گا، جس کے اندر نیکی کے دروازے کون کون سے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، معروف صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور اس عمل کی وجہ سے جہنم سے دور کر دیا جاؤں۔ قال، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، تو نے ایک انتہائی اہم چیز کا سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے بلا شبہ یہ بڑا آسان کام ہے۔ اور وہ کون سا کام ہے؟ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بہت بڑی کام، سب سے پہلا اور بنیادی کام بتا دیا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہمیشہ، کوئی چھٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کام، کوئی کاروبار، کوئی چیز تمہیں اس سے مانے نہ کرے، نماز قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی سال بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر آپ نصاب کو پہنچ جائیں۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ ثم قال، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ فرمایا، الصوم جنہ، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، اور جو صدقہ ہے وہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا، یعنی تہجد پڑھنا، آدھی رات کے وقت نماز پڑھنا۔ اور پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اہل ایمان کے پہلو، ان کے جسم رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات و کیفیات سے پکارتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، یہ سب ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہوگا۔ ثم قال، پھر فرمایا، یہ سورہ سجدہ کی 16 اور 17 نمبر آیت پڑھی۔ ثم قال، پھر فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تجھے دین کی اصل بنیاد، اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا، قلت بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی اصل اسلام یعنی مکمل اطاعت اور خود سپردگی ہے، اور اس کا ستون نماز، اور اس کی چوٹی افضل اور بلند عمل جو ہے وہ جہاد بتایا۔ پھر فرمایا کہ
الا اخبرک بملاک ذلک کلی فقلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا میں تجھے ان تمام اعمال کی بنیاد، یعنی جس چیز پر ان کا دار و مدار ہے، اس کی بنیاد اور اصل چیز کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ فأخذ بلسانه وقال کف علیک هذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں قلت یا نبی اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہیں اس سے بھی ہماری پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا۔ قال، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں روئے، تجھے تیری ماں گم پائے، لوگوں کو چہروں نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی گئی کمائی کی وجہ سے ڈالا جائے گا، یعنی زبان کے کاموں اور بولنے کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ زبان کی کمائی، اچھا بولا یا برا بولا، اچھا بولا تو جنت میں، برے اعمال کیے زبان سے، گالی دی، غیبت کی، برے برے کام جو زبان سے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ سنن ترمذی کی 2616 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ تو الصوم جنہ، یعنی روزہ جہنم سے ڈال ہے، نیکی کے کام بھی بتا دیے، اور جیسا کہ قرآن نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور اس عمل کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں چند بنیادی اعمال بتائے۔ ان میں پہلا کیا بتایا؟ ارکان اسلام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جو سب سے پہلی چیز، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو، ساتھ میں منع بھی کیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ سجدے میں، نہ رکوع میں، نہ دعا میں، کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرو۔ اب رکوع بھی اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں سر کو جھکا رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یا غوث میری پریشانی دور کر دے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یا پیر یا عبد القادر جیلانی، کوئی کہتا ہے یا نبی اللہ میری پریشانی دور کر دیجیے۔ اور مدینے کا سفر کرتے ہی اکثر لوگ اللہ عالم اس لیے ہیں کہ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنا دکھڑا رویا جائے، آپ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھی جائیں۔ یہ شرک ہے۔ مدینہ کا سفر ہی کسی اور نیت سے کرنا ہے جو اکثر حاجی نہیں جانتے۔ 99% لوگ مدینے کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے کرتے ہیں، جو یہ سفر کرنا غلط ہے، جائز نہیں۔ بلکہ مدینے کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے کرنا، یہ نیت ہونی چاہیے جو کسی حاجی کی نہیں ہوتی سوائے چند حجاج کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید اور سنت کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور ان کے سامنے سے یہ حدیث گزری ہے، وہ خیال کرتے ہیں، باقی نہیں۔ تو یہ خیال کرے کہ عبادت ایک اللہ کی کرنی، اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک نہیں کرنا، کسی کو اس کے برابر نہیں ٹھہرانا۔ آج لوگ زبان سے تو نہیں لیکن عملی طور پر شریک ٹھہراتے ہیں، جس کی ابھی میں نے کچھ مثالیں پیش کی۔ اور اسی طرح نماز کی پابندی، آج کتنے لوگ ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، سینمے بھرے ہیں، مساجد خالی ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد میں سوائے چند بوڑھے بابوں کے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نوجوان، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی اور۔ ایک گاؤں کی آبادی 5000 سے زیادہ ہے، لیکن مسجد میں 50 آدمی بھی نہیں، کہاں نماز پڑھتے ہیں وہ؟ 5000 میں سے کہہ لیں 5000 ڈیوٹی پہ گئے باہر ہیں، تو 5000 تو 2500 تو گاؤں میں موجود ہیں،
ان میں کوئی بچے نکال دو 1000، کیونکہ 1500 بندہ تو ہر نماز میں ہونا چاہیے نا. اگر ایک گاؤں کی آبادی 5000 ہے، اگر اس میں 3 مسجدیں ہیں تو 500 بندہ تو 3 مسجدوں میں ہو. لیکن آپ کو مسجد میں 20 سے 25 بندوں کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا. تو عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دوسرا کام 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور تیسرا کام اور اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کریں. وہ سال میں ایک بار ہے، وہ بھی 2.5%. آج ہر ملک میں ٹیکس لگتے ہیں، ٹیکس تو 5%، 10%، 15%، 20%. لیکن اللہ نے ٹیکس نہیں، ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے 2.5% کہا نکالو، لیکن کوئی نکالنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ٹیکس لوگ 20، 15، 5، 10% دیتے ہیں، ڈبل ٹرپل اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. لیکن زکوٰۃ 2.5% سال میں ایک بار دینے کے لیے تیار نہیں. اگر سارے مسلمان مالدار صاحب حیثیت زکوٰۃ نکالیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب نہ بچے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد رمضان کے روزے رکھنا. سال میں ایک بار آتے ہیں. اس کے بعد زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے، جب طاقت ہو جائے تو اللہ کے گھر کا حج کریں. اور ابواب الخیر یعنی نیکی کے دروازے، تو آپ نے نیکی کے دروازوں کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں. اس میں ایک یہ روزہ رکھیں. فرض روزوں کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی روزے ہیں. آپ سوموار کا روزہ رکھیں، جو ہر سوموار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے سوموار کے دن کا روزہ رکھتے اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے. یعنی ہر ہفتے ایک بار سوموار آتا ہے، ایک بار جمعرات آتا ہے. تو مہینے میں 4 سوموار 4 جمعرات آئے، یعنی مہینے میں 8 روزے آپ رکھیں، ہر سوموار کا اور ہر جمعرات کا. اور ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 ایام بیت کا روزہ رکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے. یہ روزے رکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جہنم سے ڈال ہیں. بڑی فضیلت یعنی روزوں کی آئی اور آپ جانتے ہیں. اس کے بعد آپ نے صدقے کی طرف ترغیب دلائی کہ صدقہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور صدقہ رد البلا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اور تیسری چیز آپ نے قیام اللیل فرمائی، رات کی نماز. جب سب لوگ سو رہے ہیں اس وقت کھڑے ہو کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے لمبی نماز پڑھنا. جب کوئی محبوب اپنے محبوب سے ملتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، ہم باتیں کریں تو صرف ہم ہوں، کوئی تیسرا نہ ہو. اب سب گھر کے لوگ، ساری دنیا سو رہی رات کے آخری پہر، اور تو اپنے مالک سے اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہو کر کے گڑ گڑائے. تو یہ قیام اللیل بڑی اہم چیز ہے. اور جنہوں نے بھی قیام اللیل کیا، تہجد شروع کی، اپنی زندگی میں بے شمار ثمرات اور فوائد دیکھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اور بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے. تم اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتی ہے تو اس کی کوشش کرو. یہ صحیح ترمذی کی 3579 نمبر حدیث ہے. کس ٹائم اللہ بندے کے بڑا قریب ہوتا ہے. اگر تو اس دوران اس وقت اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کی کوشش کر. آپ نے ان 3 چیزوں کو نیکی کے دروازے قرار دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل بنیاد، اس کا ستون، اس کی چوٹی یعنی اعلیٰ ترین عمل نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور فرمائیں. تو آپ نے فرمایا دین کی اصل بنیاد اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی دین اسلام ہے. اور پھر آپ نے دین کا ستون نماز اور افضل عمل جہاد قرار دیا. اس کے بعد آپ نے زبان کو پکڑ کر کے اس کی حفاظت کرنے کا بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمائی کہ زبان سے صادر شدہ کلمات ہی انسان کی نجات یا ہلاکت کا ذریعہ ہے. اور بہت سارے لوگوں کو جہنم میں زبان ہی کی وجہ سے بھیجا جائے گا. کیونکہ جیسے درانتی جس سے آپ چارہ کاٹتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے، وہ کاٹتے وقت خشک اور تر چارے میں اس سبزے میں کوئی فرق نہیں کرتی، اس طرح بعض لوگوں کی زبان بولتے وقت اچھے برے میں تمیز نہیں کرتی. اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے.
اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زبان سے لگے زخم اکثر بھرا نہیں کرتے۔ آپ نے کسی کو برا بول دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی انسلٹ اور بے عزتی کر دی، چاہے آپ کی اس کے بعد اس سے صلح ہو بھی جائے، اس کے دل میں جو آپ نے زبان سے زخم لگایا تھا وہ بہت مشکل برتا ہے۔ جیسے کئی واقعات ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی دوستوں میں دیکھ لیں، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات کسی نے کہی ہوگی، وہ آپ کے دل سے اور دماغ سے نہیں جاتی، زبان سے زخم ہے، کوئی تلوار سے وہ زخم نہیں لگایا۔ تو اسے زبان سے زخم دینے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ غیبت بھی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی پر تہمت بھی ہو سکتا ہے، کسی پر الزام بھی ہو سکتا ہے، کسی کے بارے میں غلط اور جھوٹی گواہی بھی ہو سکتی ہے، کبھی آپ جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ بے شمار زبان کے گناہ ہیں، اس لیے زبان کو بچائیں۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ صحیح بخاری کی 6474 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دو چیزیں کون سی ہیں؟ ما بین لحییہ، تمہارے ان دو جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے، تمہارے ان 32 دانتوں کے درمیان میں جو چیز ہے وہ کون سی ہے؟ زبان۔ اس کی ضمانت دے دو کہ اس سے برائی نہیں کرو گے۔ وما بین رجلیہ، اور جو چیز تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ، وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ دو چیزوں کے گناہ میں آج کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے کی، اور یہ نیکی کے جو دروازے ہمیں بتلائے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور رات کو قیام کرنے کی، صدقہ کرنے کی، اور روزے رکھنے کی، فرضوں کے بعد نفلی روزے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئیں تو نیکی کے کئی دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور تمام بھائیوں کو یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔